نے آپ کی مرضی کے خلاف بھی کچھ کیا ہے؟ بندے سے پوچھا جا رہا ہے رب کے بارے میں۔ وہ علامہ اقبال کا غالباً شعر ہے نا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو کبھی اللہ نے آپ کی مرضی کے خلاف بھی کچھ کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے نہیں، کبھی نہیں کیا۔ سائل بڑا دنگ ہو گیا، حیران رہ گیا، یہ کیسی بات؟ پوچھا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، سو جو میرا رب کرتا ہے وہی میری رضا ہوتی ہے، لہذا جو رب کرتا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ تو فرمایا ما لا ینفعنا ولا یضرنا، ہم ان کی پوجا کریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے نہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ کے سوا نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، پھر بھی ہم ان پتھروں کو جو ہے وہ سجدہ کریں اور ان کے سامنے جھک جائیں، ہم اتنے احمق اور بیوقوف نہیں ہیں۔ یہ سارا بیان فرمایا۔ اب جو اس بیوقوفی میں مبتلا ہیں ان کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہیں کالذی، اس آدمی کی طرح استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران، اس آدمی کی طرح ہے جس آدمی کو شیاطین نے رستے سے بھٹکا دیا ہوا ہے اور وہ حیران اور پریشان رستے میں کھڑا ہے، فیصلہ نہیں کر پا رہا۔ ایک طرف شیطان ہے جو اپنی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، اور دوسری طرف اللہ فرماتا ہے لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اور دوسری طرف اس کے وہ مخلص دوست ہیں جو اسے کہتے ہیں کہ یہ شیطانوں کی طرف نہ جا، اللہ کے رستے پہ آ، یہ اللہ کا رستہ ہے صراط مستقیم، ادھر آ جا۔ اب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اگر شیطانوں کے رستے پہ وہ چلتا ہے تو اسے ڈالر ملیں گے، اسے روپیہ ملے گا، اسے بلڈنگیں بنانے کے لیے پیسے ملیں گے، اچھی گاڑی مل جائے گی، اچھا مکان مل جائے گا۔ تو شیطانوں کے راستے میں یہ سب کچھ ملتا ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کے لیے محبوب بنا دی ہیں اس کی خواہشات۔ تو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ آج کے دور میں اللہ کا کرم ہے، ضرورت ہر ایک کی پوری ہو رہی ہے، ہر ایک کی پوری ہو رہی ہے۔ یہ جو ہم تڑپ رہے ہیں نا، مارے مارے پھر رہے ہیں، یہ خواہشات کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں کیونکہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہو رہی۔ اور یاد رکھیں خواہشات جب تک قبر پر مٹی نہ ڈل جائے نا اس وقت تک انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ اب خود دیکھ لیں، سوسائٹی اس معاشرے میں رہتے ہیں، جس کے پاس بلینز آف ڈالرز ہیں نا، پریشان وہ بھی ہے۔ اس سے بات کرو وہ بھی نہیں کہے گا کہ میں مطمئن ہوں، کہے گا یہ چیز بھی رہ گئی ہے، یہ بھی پریشانی ہے، یہ بھی پریشانی ہے۔ اور جس کے پاس تھوڑے ہیں وہ بھی پریشان ہے، کہتے ہیں جی یہ زیادہ ہو جائیں، اور جس کے پاس زیادہ ہیں وہ بھی پریشان ہے، وہ کہتے ہیں اور زیادہ ہو جائیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو مال کے پجاری اور مال کے دل دادا لوگ ہوتے ہیں، حقاً فرمایا کہ ان کان لہو، اگر اس کے پاس ایک وادی ہو من الذہب، سونے کی بھری ہوئی وادی، آپ سمجھتے ہیں وادی کسے کہتے ہیں؟ ویلی۔ اب ویلی ایک گاؤں دو گاؤں نہیں ہوتے، کئی کلومیٹر کئی 100 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ایک رقبہ ہوتا ہے، جس طرح ہمارے ہاں جہلم ویلی ہے، وادی جہلم، نیلم ویلی ہے، وادی نیلم، بہت بڑے علاقے۔ آقا نے فرمایا یہ ایک وادی ہو اور سونے سے بھری ہوئی ہو اور اس شخص کی ملکیت ہو